الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ ہر قسم کی تعریفات، تمجیدات، تکبیرات اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جو اس کائنات کا خالق، مالک، مدبر الامور ہے۔ بے شمار اور انگنت درود و سلام ہوں سید الکونین خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مقام عطا کیا وہ بہت اونچا ہے، اور آپ اس آیت سے ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ اللہ کے نبی کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، اور پھر آپ کا مقام یہ بھی ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا، اور آپ کے بارے میں یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کا ذکر بہت بلند کیا ہے۔ تو جب اتنے مقام اور اتنے شان والا نبی ہے تو اس کے حقوق بھی اللہ نے بتائے ہیں۔ اگر یہ امت وہ حقوق ادا کرے گی تو سرخرو ہوگی، اگر وہ حقوق ادا نہیں کرے گی تو سرخرو نہیں ہوگی، قیامت کے دن اس کو جواب دینا پڑے گا۔ تو خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو اپنے وہ حقوق ادا کرتے ہیں جو ان کے اوپر اللہ کے نبی کے تھے۔ جس طرح کہ آپ کو اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول ماننا اور آپ کی عزت اور تکریم کرنا اور آپ سے سب سے زیادہ محبت کرنا، یہ آپ کے حقوق ہیں۔ اسی طرح یہ بھی حق ہے کہ امت
آپ نے تمام امور میں اللہ کے نبی کو بہترین نمونہ سمجھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ کے رسول کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ لیکن یہ کن لوگوں کے لیے ہے؟ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، جو آخرت کے دن اللہ کی ملاقات کا یقین رکھتے ہیں اور اللہ کو کثرت سے یاد کرتے ہیں۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جن میں یہ دو اوصاف پائے جاتے ہیں وہی اللہ کے رسول کی زندگی کو اپنے لیے نمونہ بنائیں گے۔ اور یہ دو اوصاف ایسے ہیں جو آج کے دور میں بہت کم لوگوں میں پائے جاتے ہیں، اکثر مسلمان ان دونوں وصفوں سے محروم ہیں۔ یعنی اکثریت مسلمانوں کی ایسی ہے کہ انہیں آخرت میں اللہ سے ملاقات کا یقین نہیں، کیونکہ جب اللہ سے ملاقات کا یقین ہوتا ہے تو پھر انسان کی زندگی میں تبدیلی آتی ہے۔ اور اسی طرح اللہ کو کثرت سے یاد کرنا، یہ بھی صفت بہت کم لوگوں میں پائی جاتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب یہ دو اوصاف اکثر لوگوں میں نہیں پائے جاتے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لیے اسوہ حسنہ بھی نہیں بنا سکے، کیونکہ جب تک یہ دو چیزیں نہیں ہوں گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی زندگی کن کے لیے نمونہ ہے؟ لمن کانا یرجو اللہ والیوم الآخر، جو آخرت میں اللہ کی ملاقات کا یقین رکھتے ہیں، وذکر اللہ کثیرا، اور اللہ کو کثرت سے یاد کرتے ہیں۔ تو جب یہ دو چیزیں نہیں ہوں گی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے نمونہ بھی نہیں ہوں گے۔ یہی وجہ ہے کہ آج مسلمانوں کی اکثریت ایسی ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنے لیے نمونہ نہیں سمجھتی، بلکہ ان کے لیے آئیڈیل جو ہے وہ اور شخصیات ہیں، اور اسی وجہ سے وہ ان کی پیروی بھی کرتے ہیں اور ان کی تقلید بھی کرتے ہیں، ان کی تقلید کرنے کے لیے بھی راضی ہوتے ہیں۔ جبکہ صحابہ کا طرز عمل یہ تھا کہ وہ رسول اللہ کی زندگی کو اپنے لیے نمونہ سمجھتے اور ان کا کوئی عمل رسول اللہ کے طریقے سے ہٹ کے نہیں ہوتا تھا۔ اور اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہی تھی کہ وہ اللہ کے رسول کو دل کی گہرائیوں سے چاہتے تھے اور اللہ کے رسول سے سچی محبت رکھتے تھے۔ ہم محبت کے دعوے تو بہت کرتے ہیں، لیکن عملی طور پہ جب دیکھا جائے تو ہمارے اندر وہ چیزیں موجود نہیں ہیں جو محبت کا تقاضا کرتی ہے۔ یعنی محبت جن چیزوں کا تقاضا کرتی ہے وہ ہمارے اندر موجود نہیں ہے، وہ صحابہ میں موجود تھی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی انگوٹھی بنائی اور پہنی. کچھ عرصہ آپ نے پہنے رکھی. جب صحابہ نے دیکھا کہ اللہ کے رسول نے سونے کی انگوٹھی پہنی ہے تو انہوں نے بھی سونے کی انگوٹھیاں بنوائیں اور پہن لی. لیکن کچھ عرصہ بعد جب اللہ تعالیٰ نے مردوں پہ سونے کو حرام کر دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ انگوٹھی اتار کے پھینک دی اور ساتھ ہی یہ فرمایا کہ اے میرے صحابہ، میں نے یہ انگوٹھی پہنی تھی اس وقت جب تک اللہ کی طرف سے اجازت تھی. جب اللہ نے منع کر دیا ہے تب میں نے وہ انگوٹھی اتار کے پھینک دی ہے. لن البسہ ابدا، اب میں اسے ہرگز نہیں پہنوں گا، کبھی نہیں پہنوں گا. تو جب اللہ کے رسول کی طرف سے یہ اعلان ہو گیا کہ میں سونے کی انگوٹھی میں نے اتار دی ہے اور اب ہرگز میں نہیں پہنوں گا، تو صحابہ نے بھی وہ انگوٹھیاں اتار دی اور اس کے بعد کسی صحابی کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی نظر نہیں آئی. یہ ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یعنی اللہ کے نبی کی زندگی، ان کے اقوال اور ان کے افعال تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. چاہیے تو یہی تھا کہ بحیثیت مسلمان ہم بھی اللہ کے رسول کے اقوال اور افعال کو اپنے لیے نمونہ بناتے، لیکن بڑے افسوس سے یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ ہم جب ان مسلمانوں کو جو اللہ کے رسول کے ساتھ محبت کا دعویٰ بھی کرتے ہیں اور بڑے سچے عاشق رسول بنتے ہیں، جب ہم ان کے زندگی کے معمولات، زندگی کا رہن سہن، ان کے اخلاق کو، ان کے عقائد کو، ان کے اعمال کو، ان کے معاملات کو جب دیکھتے ہیں، روزمرہ کے معمولات، تو اس سے واضح ہوتا ہے کہ ان کے روزمرہ کے معمولات میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات زندگی میں زمین و آسمان کا فرق ہے. نہ عقیدہ رسول اللہ کے عقیدہ کے مطابق ہے، کیونکہ آپ کا عقیدہ یہ تھا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا حاجت روا نہیں، اور اسی لیے آپ سے یہ اعلان کروایا گیا کہ آپ اعلان کریں قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ ولو كنت اعلم الغیب لاستكثرت من الخیر وما مسنی السوء ان انا الا نذیر وبشیر. اے لوگو، میں نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں. نفع نقصان کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے. ولا تدع من دون اللہ ما لا ينفعك ولا يضرك. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے پیارے، آپ کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے جو نفع نقصان نہیں پہنچا سکتا اس کو آپ نہ پکاریں. اور آپ نے فرمایا کہ لوگوں میں غیب بھی نہیں جانتا. یعنی یہاں پیغمبر سے یہ اعلان کروایا جاتا ہے کہ آپ اعلان کریں کہ میں غیب نہیں جانتا، اور یہاں
ان لوگوں کا یہ عقیدہ ہے جو اپنے آپ کو عاشق رسول بھی کہتے ہیں اور محبت کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے پیر جو ہے وہ بھی غیب جانتے ہیں۔ یعنی یہاں اللہ کے پیغمبر وہ اعلان کر رہے ہیں کہ اے لوگوں میں نہیں غیب جانتا، غیب ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغیث ويعلم ما في الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأي ارض تموت۔ یہ چیزیں مجھے نہیں پتا کہ مجھے موت کب آنی ہے، مجھے نہیں پتا کہ کسی کے پیٹ میں کیا ہے، میں نہیں جانتا کہ بارش کب ہوگی۔ یہ چیزیں اللہ کے علم میں ہے، اللہ جانتا ہے۔ یعنی آپ کے عقائد میں اور پھر آپ یہ اعلان کیا کرتے تھے کہ اے لوگوں اللہ کے سوا کوئی حاجت روا اور مشکل کشا نہیں۔ اور ہمارے مسلمان کتنے ایسے ہیں جو ان بزرگوں کو جو قبروں میں جا چکے ہیں ان کو حاجت روا اور مشکل کشا مانتے ہیں۔ یعنی نہ عقیدے میں اللہ کے رسول کی تابع داری ہے، بلکہ ابو سفیان کو جب ہرقل نے پوچھا کہ بتاؤ کہ تمہارے علاقے میں جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے وہ کیا کہتا ہے، اس کی دعوت کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ وہ کہتا اعبد اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا، ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اترکوا ما یقول آباؤکم، جو تمہارے آباء و اجداد کے شرکی عقیدہ تھے ان کو چھوڑ دو۔ یعنی تمہارے عقائد میں توحید نظر آنی چاہیے۔ وَيَأْمُرُ بِالصَّلَاةِ وَالصِّدْقِ وَالْعَفَافِ، وہ نماز کا حکم کرتا ہے اور سچ بولنے کی تلقین کرتا ہے اور پاک دامنی اختیار کرنے کی تاکید کرتا ہے، وَالصِّلَةِ، اور صلہ رحمی کرنے کی، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا تعلق قائم کرنے کا وہ حکم دیتا ہے۔ یعنی آپ قبروں کو سجدہ کرنے سے منع کرنے والے اور جو قبروں پہ سجدہ کرتے ہیں ان پر لعنت بھیجنے والے، اور آج ہمارے کتنے مسلمان ایسے ہیں جو جن کا ایمان مکمل ہی جا کے قبروں پہ ہوتا ہے، جب تک وہ قبروں پہ جا کے سجدہ نہیں کرتے ان کو چین ہی نہیں آتا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، عقائد میں بھی اللہ کے رسول کو اپنے لیے نمونہ بناؤ، عبادات میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی عبادت کرتے رہے، اللہ کا حکم وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِینُ، ہے پیارے آپ نے اپنے رب کی عبادت کرنی ہے حتیٰ کہ آپ کو موت آئے تو اللہ کی عبادت کرتے کرتے آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کر کے دکھایا۔ لیکن ہمارے ہاں کیا ہے، کتنے مسلمان ایسے ہیں جو نماز کے قریب نہیں آتے۔ آپ نے نماز کی پابندی کی، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا حکم تھا حافظ علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، نمازوں کی پابندی کرو، واقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔
لیکن آج کتنے مسلمان ایسے ہیں جو ان چیزوں کا خیال نہیں رکھتے، نماز پابندی سے پڑھتے ہی نہیں، جو پابندی سے پڑھتے ہیں وہ بھی سستی کر جاتے ہیں۔ یعنی قرآن کا کیا حکم ہے؟ قرآن کا تو حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ اے ایمان والو، جب جمعے تک اذان ہو جائے تو تم اپنے کاروبار چھوڑ کے مسجد کی طرف آ جاؤ۔ کتنے لوگ ہیں جو اس پہ عمل کرتے ہیں؟ کیا ہم نے اللہ کے رسول کو اپنے لیے اسوہ حسنہ بنایا اس معاملے میں؟ پھر اخلاق ہے، اخلاق میں آپ کتنے بہترین اخلاق والے تھے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اخلاق کی قدروں کو مکمل کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ لیکن آپ کے ساتھ محبت کا دعویٰ کرنے والے، ان میں عاجزی نہیں پائی جاتی۔ بعض ایسے لوگ ہیں کہ بڑے متکبر ہوتے ہیں، وہ کسی کو ملنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اور بات بات پہ اپنے مسلمان بھائیوں کو بے عزت کرتے ہیں، گالیاں نکالتے ہیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ آتا ہے کہ لم یکن سبابا ولا فحاشا ولا لعانا، آپ گالی گلوچ نہیں دیتے تھے اور نہ ہی آپ کی زبان سے کوئی فحش کلام نکلتی تھی، اور نہ ہی آپ کسی کو لعن طعن کیا کرتے تھے۔ زیادہ سے زیادہ اگر آپ بہت غصے میں ہوتے تو آپ یہ کہہ دیتے مالہ تربت جبینہ، اسے کیا ہوا؟ اس کی پیشانی خاک آلود ہوئی۔ یعنی آپ اگر زیادہ غصے میں ہوتے تو یہ الفاظ کہتے۔ آپ کے اخلاق کو دیکھیں، آپ کی عبادت کو دیکھیں، آپ کے معاملات کو دیکھیں۔ آپ نے معاملات کے سلسلہ میں اپنی امت کی رہنمائی کی اور انہیں دھوکے، فراڈ اور خیانت کرنے سے منع کیا، بدعہدی سے آپ نے منع کیا، بلکہ آپ نے مشکل حالات میں عہد کی پاسداری کر کے دکھائی، اور صحابہ نے وہ دیکھا اور اس پہ عمل کیا۔ صلح حدیبیہ کے موقع پہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں اہل ایمان کو یہ حکم دیتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود واوفوا بالعہد ان العہد کان مسئولا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، اپنے وعدے کو پورا کیا کرو، اور یہ بات یاد رکھو جو تم معاملات میں وعدہ کرتے ہو قیامت کے دن اس کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا اگر تم نے پورا نہ کیا۔ صلح حدیبیہ کے موقع پہ سہیل بن عمر آپ کے پاس آتا ہے کفار کی طرف سے، صلح کا معاہدہ لکھا جاتا ہے، اور وہ اس معاہدے میں یہ لکھاتا ہے انہ لا یاتیک رجل منا ان کان علی دینک، اگر آپ کے پاس ہمارا کوئی آدمی آتا ہے اگرچہ وہ مسلمان ہو چکا ہے تو آپ نے وہ ہمیں واپس کرنا ہوگا۔ معاہدے کی یہ شک لکھی گئی۔
اور ابھی معاہدہ لکھا جا رہا تھا تو اسی سہیل بن عمر کا بیٹا ابو جندل وہ بیڑیوں میں جکڑا ہوا وہ صحابہ کے مجمع میں آتا ہے اور آ کے اپنی حالت زار بتاتا ہے اور اپنے وہ زخم ان کو دکھاتا ہے جو اسلام لانے کی وجہ سے اس پہ سختیاں کی گئی اور اس کو جو زخم دیے گئے. یہ سہیل دیکھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے کہ آپ کو معاہدے کے مطابق یہ واپس کرنا ہوگا. رسول اللہ نے فرمایا ابھی تو معاہدہ لکھا جا رہا ہے تو تم اسے چھوڑ دو، رہنے دو ہمارے پاس. لیکن اس نے آپ کی ایک نہ مانی، آپ نے اسے واپس کر دیا اور وہ واپس جاتے ہوئے مسلمانوں کو مخاطب کر کے یہ کہتا ہے یا معاشر المسلمین، اے مسلمانوں کی جماعت، کیا میں مشرکوں کی طرف لٹایا جاؤں گا؟ انا ردا الی المشرکین، کیا میں مشرکوں کی طرف لٹایا جاؤں گا؟ اور تم میری حالت دیکھ رہے ہو کہ پہلے انہوں نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا ہے اور اب جب مجھے لے جائیں گے پھر میرے ساتھ کیا سلوک کریں گے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا فرمان ہے اے ایمان والو تم عہد کو پورا کرو، وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا. قیامت کے دن تم سے یہ سوال کیا جائے گا چونکہ ہم وعدہ کر چکے ہیں. اور ابو جندل کو سمجھایا اے ابو جندل آپ صبر کریں، اللہ سے اجر طلب کریں اور اللہ تعالیٰ ضرور آپ کے لیے کوئی آسانی پیدا کرے گا. آپ نے اسے واپس کر دیا. یہ ہے آپ کا اسوہ، یعنی مشکل حالات میں بھی آپ نے عہد کی، وعدے کی پاسداری کی. آج آپ میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو لین دین کے معاملہ میں وعدہ کرتے ہیں لیکن وعدہ پورا نہیں کرتے. اسی طرح ابو رافع کا واقعہ ہے، وہ رسول اللہ کے پاس ان کا نمائندہ بن کے آیا. تو جب آپ کے پاس آیا تو آپ نے یعنی وہ صلح حدیبیہ کے بعد سفیر بن کے آیا کفار مکہ کا، اور جو باتیں تھیں وہ رسول اللہ تک پہنچائیں. اور وہ ایسے وقت میں آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مسجد میں تھے اور آپ کے آس پاس صحابہ بیٹھے تھے، اور ایک بڑا دلکش منظر تھا. وہ اس منظر کو دیکھ کے اتنا متاثر ہوا کہ وہ فوراً مسلمان ہو جاتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ کے رسول، میں یہ منظر دیکھ کے اتنا متاثر ہوا ہوں کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے، اب میں واپس نہیں جاؤں گا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اے ابو رافع، تو کفار مکہ کا سفیر بن کے آیا ہے اور سفیروں کو روکا نہیں جاتا. میری شریعت میں یہ نہیں ہے کہ میں سفیر کو اپنے پاس روک لوں. آپ کو واپس جانا ہوگا. اگر آپ کے دل میں اسلام کی تڑپ ہے تو وہاں جانے کے بعد پھر دوبارہ واپس آ جانا. صحابہ نے آپ کے اس اسوہ حسنہ پہ عمل کیا، اس کو واپس جانے دیا. اور اسی طرح جنگ حنین میں 600 قیدی، 12,000 اونٹ، 40,000 بکریاں، 400 اونٹیاں چاندی، یہ مسلمانوں نے مال غنیمت میں حاصل کی. اور یہ کن کا مال تھا؟ بنی حوازن کا، جنہوں نے مسلمانوں پہ جنگ کے دوران اتنے تیر برسائے کہ ایک دفعہ مسلمان جو ہے ان کے پاؤں اکھڑ گئے اور وہ اپنا بچاؤ کرنے کے لیے ادھر ادھر بھاگے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ میدان میں کھڑے رہے اور وہ یہ اعلان کرتے رہے ان النبی لا کذب،
अना अब्दुल मुत्तलिब, मैं अल्लाह का नबी हूँ, मैं झूठा नहीं हूँ, मैं अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूँ, आओ मैं मैदान में खड़ा हूँ, मेरे मुकाबले में आओ। जंग खत्म हुई, मुसलमानों को फतह हुई और इन लोगों का ये माल गनीमत आपको हासिल हुआ, तो आपने, क्योंकि आपको मालूम था कि अब सारा अरब जो है वो ताबे हो चुका है, तो ये भी मुसलमान हो जाएंगे, क्योंकि आपकी कोशिश पहले भी थी, तैफ में आप गए उनको दावत देने के लिए, तो लिहाजा आपने उनका इंतजार किया, माल गनीमत तकसीम नहीं किया। लेकिन जब इंतजार किया वो ना आए, तो आपने कैदी और माल गनीमत सहाबा में तकसीम कर दिया। अब तकसीम के बाद उनके 6 सरदार आते हैं, वो आके अपनी कौम की तरफ से ये ऐलान करते हैं कि हम इस्लाम कबूल करते हैं। लिहाजा आप हमारे ऊपर एहसान करें कि हमारे कैदी और हमारा माल ये वापस कर दिया जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने तुम्हारा इंतज़ार किया, तुम आए नहीं, अब सब कुछ मैं सहाबा में तकसीम कर चुका हूँ। अब ये है कि तुम्हारे कैदी तो तुम्हें वापस हो सकते हैं, लेकिन उसका भी एक तरीका है, वो मैं तुम्हें बताऊंगा, लेकिन जो माल है वो तुम्हें वापस नहीं होगा। यानी तुम इन दोनों चीज़ों से एक चीज़ को पसंद कर लो, अगर माल लेना चाहते हो तो माल ले लो, अगर आपने कैदी लेना चाहते हो तो कैदी ले लो। उन्होंने कैदी लेने पसंद किए। आपने फरमाया फिर ऐसा नहीं है, आप कल जब सुबह की फजर की नमाज होगी उस वक़्त आना, तो मैं अपनी तरफ से ये ऐलान करूंगा कि मैं अपने कैदी और अपने ख़ानदान बनी मुत्तलिब के जितने कैदी हैं उनको मैं आज़ाद करता हूँ। और फिर हो सकता है कि मुझे देख के दूसरे सहाबा भी ऐलान कर दें, या कोई और तरीका मैं इख्तियार करूंगा। खैर वो सुबह के वक़्त आए तो आपने फरमाया कि मेरे सहाबा, ये लोग बनी हवाज़न के लोग, ये तुम्हारे ही कबीलों के लोग हैं, मुसलमान हो चुके हैं, अब वो चाहते हैं कि उनके कैदी वापस कर दिए जाएं। मैं तुम्हें मजबूर नहीं करता कि तुम अपने कैदी वापस करो बगैर किसी मुआवजे के। मैं तुम्हें यह कहता हूं, मैं ऐलान करता हूं, मैं मेरे हिस्से के जो कैदी हैं वो और मेरे खानदान के हिस्से के जो कैदी हैं उन सब को मैं बगैर मुआवजे के आज़ाद करता हूं, और तुम्हें मैं ये कहता हूं कि तुम भी कैदी इनको दे दो और इनका मुआवजा आइंदा मुझसे ले लेना। लेकिन जब सहाबा ने देखा कि आपने बगैर मुआवजा के कैदियों को आज़ाद कर दिया है, तो तमाम सहाबा बियक ज़बान कहने लगे, ऐ अल्लाह के नबी, अगर आपने बगैर मुआवजे के इनको आज़ाद किया है तो हम भी इनको बगैर मुआवजे के आज़ाद करते हैं। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाह उस्वतुन हसना, अल्लाह के रसूल की ज़िंदगी हमारे लिए उस्वा हसना है। और हम यानी सहाबा किस कदर आपके उस्वा पे अमल करते थे, उनकी नमाजें भी अल्लाह के रसूल के तरीका के मुताबिक, लेकिन हमारी नमाजें क्या अल्लाह के रसूल के तरीका के मुताबिक हैं? कितने लोग ऐसे हैं, कितने हमारे भाई ऐसे हैं, उनकी नमाज नबवी नमाज नहीं बल्कि हनफी नमाज है, या शाफी नमाज है, या जाफरी नमाज है। क्यों? इसलिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
فرمایا کہ سلو کما رأیتمونی اصلی، تم نماز اس طرح پڑھو جس طرح تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ تو آپ نے نماز کیسے پڑھی؟ صحیح احادیث میں جو موجود ہے، آپ نے سینے پہ ہاتھ باندھا، آپ نے جب نماز شروع کی اس وقت بھی رفع یدین کی، یعنی دونوں ہاتھ آپ نے کندھوں تک اٹھائے اور پھر دونوں ہاتھ سینے پہ باندھ لیے، اور جب رکوع کو گئے اس وقت بھی آپ نے رفع الیدین کی، اور جب رکوع سے اٹھے اس وقت بھی آپ نے رفع الیدین کی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو بیان کر کے یہ کہتے ہیں کہ ما زالت تلک صلاتہ حتی لاقی اللہ، آپ نے 23 سالہ زندگی میں ایک نماز بھی ایسی نہیں ہے جو آپ نے رفع الیدین کے بغیر پڑھی۔ یعنی اللہ کے رسول کی نماز تو یہ ہے، اور جو ہم نمازیں پڑھتے ہیں، ہم میں سے اکثر نمازیں جو پڑھتے ہیں وہ نبوی نماز نہیں پڑھتے، وہ حنفی نماز پڑھتے ہیں۔ ہماری تو نمازیں بھی اسوہ رسول کے مطابق نہیں، ہمارا کھانا پینا اسوہ رسول کے مطابق نہیں۔ رسول اللہ کا طریقہ یہ ہے، آپ دائیں ہاتھ سے کھاتے تھے اور بسم اللہ پڑھ کے کھانا، اور اپنے آگے سے کھانا، بھوک رکھ کے کھانا، یہ سنت ہے۔ جب آپ جوتا پہنتے تو دایاں پاؤں پہلے جوتے میں ڈالتے، اور جب آپ مسجد میں آتے تو دایاں پاؤں پہلے مسجد میں رکھتے، جب آپ گھر میں جاتے تو السلام علیکم کہتے۔ کیا ہم اس اسوہ پہ عمل کرتے ہیں؟ صحابہ نے رسول اللہ کو دیکھا، اگر آپ نے کدو پسند کیا ہے تو وہ کدو پسند کرنے لگے۔ یعنی ان کا حال تو یہ تھا کہ جو چیز اللہ کے رسول کو پسند وہ انہیں پسند، جو عمل آپ کرتے وہ عمل وہ کرتے۔ اور اگر اللہ کے نبی نے خطبے میں کسی کہہ دیا کہ بیٹھ جاؤ، عبداللہ بن مسعود ابھی باہر تھے، وضو کر کے آ رہے تھے، تو وہ وہیں بیٹھ گئے۔ تو نبی علیہ السلام نے جب دیکھا تو آپ نے پوچھا، ہے عبداللہ تم کیوں بیٹھ گئے ہو؟ آپ نے فرمایا کہ آپ نے کہا تھا بیٹھ جاؤ تو میں بیٹھ گیا۔ تو انہوں نے کہا میں نے تجھے تو نہیں کہا تھا، میں تجھے اندر آدمی تھا اس کو کہا تھا۔ یعنی ان کے نزدیک اللہ کے رسول کی یہ اہمیت، اور ہم کیا اہمیت دیتے ہیں؟ ہمارے معاملات، ہمارا اخلاق، ہمارے عقائد، ہماری عبادت کیا رسول اللہ کے طریقے کے مطابق ہے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی وہ بہترین نمونہ ہے، لیکن کن کے لیے؟ ان کے لیے جو قیامت کے دن اللہ کی ملاقات کا یقین رکھتے ہیں اور اللہ کو کثرت سے یاد کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں یہ دو عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے تاکہ ہمارے دلوں میں اسوہ حسنہ کا عزت، احترام، اہمیت وہ بیٹھ جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔